ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈیلیگیٹس، ایونٹس اور ایکسیپشن ہینڈلنگ، تین بہت ایونٹ ڈریون پروگرامنگ ان سی شارپ کے جو بڑے فنڈامنٹل ٹاپکس ہیں وہ ڈسکس کیے۔ اس لیکچر میں ہم کچھ نئی سی شارپ کی مسلینیس فیچرز ڈسکس کریں گے اور جو ہمیں یہی ایونٹ ڈریون پروگرامنگ اور سی شارپ میں پروگرامنگ کو ایزیئر بناتے ہیں۔ پہلا ہمارا ٹاپک ایٹریبیوٹس کا ہے۔ ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں، سی شارپ میں کیسے اپلائی ہوتے ہیں اور کیا ان کا بینیفٹ کیا ہے۔ ایٹریبیوٹس آپ کے پروگرام میں ڈیکلیریٹو انفارمیشن ایڈ کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے پروگرام کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں وتھ سم میٹا ڈیٹا۔ میٹا ڈیٹا کا ورڈ میں بھی آپ نے پہلے سنا ہو۔ میٹا ڈیٹا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پروگرام ہے اور اس کے متعلق آپ ایڈیشنل انفارمیشن، میٹا انفارمیشن اس کے ساتھ اسٹور کر رہے ہیں، اور آپ یہ میٹا ڈیٹا کسی کلاس، ابھی ہم ایک پوری لسٹ بھی دیکھیں گے، بٹ کسی کلاس کے ساتھ، کسی اسمبلی کے ساتھ، کسی ٹائپ کے ساتھ، کسی انڈیویجول ویریبل کے ساتھ یہ انفارمیشن ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ میٹا ڈیٹا یا ایٹریبیوٹس جسے ہم میٹا ڈیٹا کہہ رہے ہیں، یہ اٹس سیلف سی شارپ کی کلاسز ہوتی ہیں، جو کہ ایک بڑا پاورفل کانسیپٹ ہے کہ آپ سی شارپ میں ہی ایسی کلاسز لکھ سکتے ہیں جس سے آپ سی شارپ کے ہی پروگرامز میں مزید ڈیکلیریٹو انفارمیشن ایڈ کر سکیں۔ یہ ڈیکلیریٹو انفارمیشن یوز کہاں ہو سکتی ہے؟ بہت ساری جگہوں پہ۔ مثلا کمپائلر اسے یوز کر سکتا ہے۔ کمپائلر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایٹریبیوٹس یا یہ میٹا ڈیٹا اگر کسی کلاس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا تو میں اسے ڈفرینٹلی ٹریٹ کروں گا۔ یہ ڈیزائن ٹائم پہ یوز ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ کا ویژول اسٹوڈیو بہت سارے ایٹریبیوٹس یوز کرتا ہے، اس کا جو گرافکس یوزر انٹرفیس ڈیزائن ہے وہ کرتے ہوئے آپ جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس موو کر سکتے ہیں اسکرین پہ، وہ بہت سارے ایٹریبیوٹس یوز کرتا ہے۔ بہت سارے ایکسٹرنل ٹولز ہو سکتے ہیں جو آپ کے پروگرام پہ انالیسس کریں بیسڈ آن سم ایٹریبیوٹس جو آپ لکھ رہے ہوں۔ یہ ایٹریبیوٹس آپ ایون رن ٹائم پہ کوئری کر سکتے ہیں، یعنی آپ ایک کلاس لے سکتے ہیں اور اس کلاس میں آپ یہ کوشچن کر سکتے ہیں اس کلاس کے ساتھ کون کون سے ایٹریبیوٹس یا کیا میٹا ڈیٹا ایسوسیٹیڈ ہے۔ اس پرٹیکولر میتھڈ جس کے تھرو ہم یہ انٹروسپیکشن کرتے ہیں اسے ہم ریفلیکشن کہتے ہیں۔ ہم یہاں پہ ریفلیکشن کی ایگزامپلس نہیں دیکھیں گے، لیکن ایٹریبیوٹس کے متعلق ہم یہ بات کر رہے ہیں یا یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایٹریبیوٹس ریفلیکشن کے تھرو ہمیں یہ انیبل کرتی ہیں کہ ہم کسی بھی کلاس کے ایٹریبیوٹس کوئری کر سکتے ہیں اور ہم اس کی بیسس پہ ڈفرینٹ ایکشن لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ایٹریبیوٹس ہم نے بات کی کمپائلر، ڈیزائن ٹائم، ویژول اسٹوڈیو ڈیزائنر، ایکسٹرنل ٹولز اور ہمارا اپنا پروگرام یا کوئی اور پروگرام تھرو ریفلیکشن رن ٹائم پہ ان ایٹریبیوٹس پہ آپریٹ کر سکتا ہے۔ تو ایک ایگزامپل لیتے ہیں۔ ایک ایگزامپل ایٹریبیوٹ ہے جسے کمپائلر یوز کرتا ہے، اسے کہتے ہیں آبسولیٹ ایٹریبیوٹ۔ اگر ہم کوئی مارک کرنا چاہیں میتھڈ کہ یہ میتھڈ اب آبسولیٹ ہو گیا ہے، اس کی جگہ کوئی نیا میتھڈ آ گیا ہے، تو ہم اس کے لیے یہ لکھ سکتے ہیں آبسولیٹ ایٹریبیوٹ۔ اور یہ ہم کیسے اپلائی کرتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پہ ہم ایٹریبیوٹ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس سے امیجیٹ پہلے، اس کی ڈیکلیریشن سے امیجیٹ پہلے ہم اسکوائر بریکٹس، جو اسکوائر بریکٹس آپ ارے سنٹیکس میں انڈیکسنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، اسی طرح سے اسکوائر بریکٹس کے اندر آپ اس ایٹریبیوٹ کا نام لکھتے ہیں۔ ادھر آپ لکھتے ہیں آبسولیٹ ایٹریبیوٹ، یا یہ جو ایٹریبیوٹ کا ورڈ ہے ایون یہ ڈراپ بھی ہو سکتا ہے، آپ خالی لکھ دیں آبسولیٹ۔ جب آپ ایٹریبیوٹ کی کلاس بناتے ہیں یا ایک نیا ایٹریبیوٹ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں جس سنٹیکس میں ہم نہیں جائیں گے، تو آپ اس کے نام کے آگے ہمیشہ یہ ایٹریبیوٹ لگاتے ہیں۔ مثلا آبسولیٹ ایٹریبیوٹ کی کوئی کلاس ڈیفائن ہوئی ہوگی، لیکن جب آپ اسے اپلائی کرتے ہیں تو آپ آبسولیٹ ایٹریبیوٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور خالی آبسولیٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ایون آپ پیرامیٹرز دے سکتے ہیں جس کی ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم اس ایٹریبیوٹ کو اپلائی کرنے کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اس ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں 3 میتھڈس ہیں اور تینوں میتھڈس کو ہم نے آبسولیٹ ڈکلیئر کیا ہے 3 سلائٹلی ڈفرینٹ میتھڈس سے۔ پہلے کیس میں ہم نے خالی آبسولیٹ لکھ دیا، سیکنڈ میں ہم نے پورا آبسولیٹ ایٹریبیوٹ کا ورڈ لکھا، تو یہ دونوں ایکویلنٹ ہیں۔ ابھی ہم نے بات کی ایٹریبیوٹ کا ورڈ لکھنا اٹ سیلف ضروری نہیں ہے۔ اور تیسری ایگزامپل ہے کہ آبسولیٹ ایٹریبیوٹ کے ساتھ ہم نے ایک پیرامیٹر دیا ہے، اور پیرامیٹر ہم بالکل ویسے ہی دیتے ہیں جیسے
ہم ایک فنکشن کے پیرامیٹرس پاس کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف پیرامیٹرس بھی ہیں, نیمڈ پیرامیٹرس, ابھی ہم تھوڑی دیر میں ان کی بات کریں گے. بٹ نارمل پیرامیٹرس ہم اسی طرح دیں گے جیسے فنکشن کالس کو دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کے مین تھریڈ پہ بھی ایک نیا ایٹریبیوٹ دیا ہے جس کا نام ہے STA تھریڈ. اس کا مطلب ہے سنگل تھریڈڈ اپارٹمنٹ ماڈل, اور اس کی ہم زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے, لیکن یہ بیسیکلی ہمارے کمپائلر اور ہمارے جو قوم کی امپلیمنٹیشن ہے اسے یہ بتا رہا ہے کہ اس پروگرام کو قوم کے لیے تھریڈ سیف بنانا ہے. اور اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ یہ ہم مینشن کر دیں, کیونکہ جو ہم تھرڈ پارٹی لائبریریز یوز کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کون سی لائبریری قوم سے ایکچولی انٹریکٹ کر رہی ہے, کس طرح انٹریکٹ کر رہی ہے. تو یہ ایٹریبیوٹ مینشن کر دینا یوزفل ہے کہ جب قوم لائبریریز لوڈ ہوں تو وہ کس تھریڈنگ ماڈل میں لوڈ ہوں. جب ہم C++ میں پروگرامس لکھتے ہیں اور یہ ہم ایکچولی قوم لائبریری کو خود سے لوڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو جس ٹائم پہ اسے لوڈ کرتے ہیں اس ٹائم پہ بتانا ہوتا ہے کہ تھریڈنگ ماڈل کون سا ہو. لیکن ایٹریبیوٹس ہمیں یہ فیسلٹی دے رہے ہیں کہ ہم یہ مین کے ٹاپ پہ ایز اے میٹا انفارمیشن لکھ دیں, اور پھر جب انٹرنلی C# میں کوئی بھی کمپوننٹ قوم کو لوڈ کرے تو وہ یہ اپارٹمنٹ ماڈل یوز کرے. اس کے بعد ہم نے یہ جو تینوں میتھڈس آبسولیٹ ڈکلیئر کیے ہیں, یہ تینوں میتھڈس ہم نے انووک کر دیے. اس انووکیشن میں یہ نارملی انووک ہونے چاہیے, آبسولیٹ میتھڈس بالکل کال ہو سکتے ہیں, لیکن اب ہوگا کیا یہ نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھتے ہیں. اس سلائڈ پہ ہم نے اسی پروگرام کو C# کمپائلر سے کمپائل کیا. جب ہم نے کمپائل کیا تو ہمیں 3 وارننگس آئیں. تینوں وارننگس آبسولیٹ میتھڈس کی ہیں جو ہم نے ایٹریبیوٹ کے تھرو بتایا تھا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کمپائلر نے ہمارا ایٹریبیوٹ انسپیکٹ کیا اور اس انسپیکشن کی بیس پہ اپنا بیہیویئر ماڈیفائی کیا. یعنی ایک میتھڈ جو بالکل نارملی اس نے کال ہونے دینا تھا, اس میتھڈ کو اس نے کال نہیں ہونے دیا, یعنی اس نے کمپائل کر دیا بٹ ایک ایکسٹرا وارننگ شو کی. اور تھرڈ کیس میں جہاں پہ ہم نے اسے ایک سیپریٹ پیرامیٹر پاس کیا تھا کہ شوڈنٹ یوز دس میتھڈ اینی مور, وہ پیرامیٹر اس نے ایز اٹ از آؤٹ پٹ پہ پرنٹ بھی کیا. تو فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک میتھڈ آبسولیٹ ہے اور اس کی ایک آلٹرنیٹ میتھڈ ہم نے نیا دیا ہے, تو ہم اس میسج میں وہ پرنٹ کرا سکتے ہیں, اور کوئی تھرڈ پارٹی جب ہمارا کوڈ یوز کرے تو اسے یہ میسج لکھا آ جائے کہ یہ میتھڈ آبسولیٹ ہو گیا اور اس کی جگہ اب یہ نیا میتھڈ اویلیبل ہے. تو یہ آبسولیٹ میتھڈ کا ایٹریبیوٹ ہمیں یہ فیسلٹی دیتا ہے. یہ جو سارے ایٹریبیوٹس یا میٹا انفارمیشن ہے یہ ہماری C# کی اسمبلی کے اندر سیو ہے. اسمبلی کا ورڈ ہم نے پہلے بھی یوز کیا تھا, تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. یوزلی اسمبلی کا مطلب ہے ایک DLL فائل یا ایک ایگزی فائل جس کے اندر ریلیونٹ کلاسز وغیرہ ساری اکٹھی پڑی ہوں. یعنی اگر ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں اور اس کے اندر ہم کچھ کلاسز بناتے ہیں تو یوزلی وہ ایک ایگزی فائل بنے گی جو ایک اسمبلی ہوگی, اور وہ اسمبلی دوسری اسمبلیز کو ریفر کرے گی. مثلا ہم .NET کی اسمبلیز کو ریفر کرتے ہیں, ہم یوزنگ سسٹم ڈاٹ سم تھنگ مینشن کر کے اس کی نیمنگ کو بھی ایکسیسیبل کرتے ہیں. اور ایک پارٹ یہ ہے کہ اس کی نیمنگ کو ایکسیسیبل کرنا, اور سیکنڈ ہے کہ اس کے ریفرنسز ایڈ کرنا کہ یہ اسمبلی ایکچولی ہم ایکسیس کر سکیں. جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے سسٹم ڈاٹ فارمز یوز کر لیا تھا اور اس کے لیے ہمیں 2 اسمبلیز کے ریفرنسز ایڈ کرنے تھے. تو ریفرنسز ایڈ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اسمبلیز اب ہمارا پروگرام ایکسیس کر سکتا ہے, اور یوزنگ کا مطلب ہے کہ ہم انہیں کن ناموں سے ایکسیس کر سکتے ہیں. یوزنگ نیم اسپیسیز کا کنسیپٹ ہم نے کافی پہلے ڈسکس کیا تھا. نیم اسپیسیز اس لیے ہیں تاکہ آپ کسی اسمبلی کو ایزیئر نیم سے ریفر کر سکیں, آپ کو ہر جگہ سسٹم ڈاٹ سم تھنگ نہ یوز کرنا پڑے بلکہ آپ سمپلر نیم یوز کر سکیں. اس کے بعد اسمبلیز میں یہ ساری آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی, آپ نے ایک اسمبلی بنا لی, ایک اسمبلی میں اس کے ساتھ اس کی میٹا انفارمیشن سیو ہو گئی, وہ اسمبلی کی انفارمیشن ریفلیکشن سے ایکسیسیبل ہو گئی. یہ سارا ایک اسمبلی کا کانسیپٹ ہے. تو یہ ساری انفارمیشن میٹا انفارمیشن تھرو ایٹریبیوٹس ایڈ ہو رہی ہے, ایٹریبیوٹس آن ڈفرینٹ ایلیمنٹس. ایٹریبیوٹ کے پیرامیٹرس کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. ایٹریبیوٹس کے پیرامیٹرس ادھر پوزیشنل ہوتے ہیں یا نیمڈ ہوتے ہیں. پوزیشنل پیرامیٹرس بالکل نارمل فنکشن نیمز, فنکشن کے جس طرح پیرامیٹرس ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ پہلا پیرامیٹر ہے, یہ دوسرا پیرامیٹر ہے, یہ تیسرا پیرامیٹر ہے. ہم نے جو آبسولیٹ ایٹریبیوٹ دیکھا اس کے پیرامیٹرس پوزیشنل ہیں. نیمڈ پیرامیٹرس
ان کنٹراسٹ ٹو پوزیشنل پیرامیٹرس ڈفرینٹ طریقے سے مینشن کرتے ہیں. انہیں آپ نیم ویلیو پیئرس میں مینشن کرتے ہیں کہ یہ نیم ہے اور اس پیرامیٹر کی یہ ویلیو ہے. ایونچولی ایٹریبیوٹ کلاس میں وہ ایسے جائیں گے جیسے پراپرٹیز سیٹ ہو رہی ہیں، لیکن ابھی ہم ایٹریبیوٹس کی کلاس بنانے کے بارے میں نہیں بات کر رہے اور نہ کریں گے، ہم یوز کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور یہ ہمیں اکثر ایٹریبیوٹس ڈفرینٹ پرپزز کے لیے یوز کرنے پڑیں گے. تو جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہم پیرامیٹرس میں پوزیشنل پیرامیٹرس بائی آرڈر ہوتے ہیں، اور جو ہمارے نیمڈ پیرامیٹرس ہیں وہ ہم نیم ویلیو پیئرس میں دیتے ہیں. اگر ہم کسی فنکشن میں پوزیشنل اور نیمڈ دونوں پیرامیٹرس ہیں تو پہلے سارے پوزیشنل پیرامیٹرس آئیں گے اور پھر نیمڈ پیرامیٹرس آئیں گے. پوزیشنل پیرامیٹرس بھی آپشنل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ یوزلی اینڈ آف پوزیشنل پیرامیٹرس ہوتے ہیں. مثلا آبسولیٹ پیرامیٹر جو آبسولیٹ ایٹریبیوٹ ہے اس کے ایکچولی دو پیرامیٹرس ہیں. ہم نے دیکھا ہم نے آبسولیٹ ایٹریبیوٹ وداؤٹ اینی پیرامیٹر یوز کیا تو کیا ہوا، وہ میسج نل تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے ود ون پیرامیٹر یوز کیا تو کمپائلر اپنی وارننگ کے ساتھ ہمارا میسج بھی پرنٹ کر رہا تھا. پھر ہم نے ٹو پیرامیٹرس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں، یعنی پہلا پیرامیٹر تو اسٹرنگ ہے، سیکنڈ پیرامیٹر ایک بولین ہے. اگر وہ ہم ٹرو دے دیں تو کمپائلر اس وارننگ کی جگہ ایرر دے دے گا. مثلا کوئی فنکشن آبسولیٹ ہو گیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کوئی انووک ہی نہ کر سکے، یعنی وہ کوئی بروکن فنکشنلٹی ہے، اس کی جگہ ہم ایک نیا آلٹرنیٹ دے چکے ہیں، تو ہم وہاں پہ ایک میسج دے سکتے ہیں کہ یہ بروکن فنکشنلٹی ہے، اس کی جگہ یہ یوز کرو، اور ساتھ ٹرو پاس کر سکتے ہیں کہ یہ کمپائلر ایرر دے دے. نیمڈ پیرامیٹر کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس کے لیے ہم ڈی ایل ایل امپورٹ ایٹریبیوٹ لیں گے. ڈی ایل ایل امپورٹ ایٹریبیوٹ کمپائلر کو یہ بتاتا ہے، ایکچولی رن ٹائم پہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کون کون سی ڈی ایل ایلس لوڈ کرنی ہے. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ ہم نے ڈی ایل ایل ایٹریبیوٹ لوڈ کیا ہے جس میں ہم نے ایک پوزیشنل پیرامیٹر دیا ہے اور ایک ہم نے نیمڈ پیرامیٹر دیا ہے. کس طرح سے دیا ہے؟ پہلے ہم نے ڈی ایل ایل کا نام دیا ہے user32.dll، اور پھر ہم نے entry point is equal to message box. ہم نے ساتھ یہ دیا کہ ہم کون سا انٹری پوائنٹ اس ڈی ایل ایل کا یوز کرنا چاہ رہے ہیں، لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ دونوں پیرامیٹرس میں سے پہلا پوزیشنل ہے اور دوسرا نیمڈ ہے. تو اس میں اور بھی ڈفرینٹ ہمارے پاس پیرامیٹرس موجود ہیں ڈی ایل ایل امپورٹ کے جو ہم یوز کر سکتے تھے اس پوائنٹ پہ. تو نیمڈ پیرامیٹرس کا فائدہ کیا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری پاسبل چیزیں ہیں جو ہم اس ایٹریبیوٹ سے کروا سکتے ہیں، اور ہم نیم ویلیو پیئر سے ایکسپلیسٹلی کہہ دیتے ہیں ہمیں اس وقت یہ چیز چاہیے، یہ پیرامیٹر اس ویلیو پہ سیٹ کر دو. تو یہ اسپیشل ہمارے پاس کالنگ کا طریقہ صرف ایٹریبیوٹس کے لیے اویلیبل ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم فنکشنس کو ان جنرل ایسے کال کر سکتے ہیں، اور نہ ایٹریبیوٹ اٹ سیلف ایک فنکشن بھی نہیں ہے. ایٹریبیوٹ ایک کلاس ہے جس سے ہم کسی پرٹیکولر چیز کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں. ایٹریبیوٹ کن کن چیزوں پہ اپلائی ہو سکتا ہے، یہ اس کی لسٹ دیکھتے ہیں. یہ لسٹ آپ دیکھیں، اس میں ایٹریبیوٹ ٹارگیٹ اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے کین بی اپلائیڈ ٹو وٹ. تو ایٹریبیوٹ ٹارگیٹ آل ہو سکتا ہے، جس کا مطلب ہے یہ ایٹریبیوٹ ہر چیز پہ اپلائی ہو رہا ہے. اسمبلی ہو سکتا ہے وچ مینز انٹائر اسمبلی، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں مینشنڈ ہیں، کلاس، کنسٹرکٹر، ڈیلیگیٹ، انم، ایونٹ، فیلڈ، انٹرفیس، میتھڈ، ماڈیول، پیرامیٹر، پراپرٹی، ریٹرن ویلیو، اسٹرکٹ. تو یہ سارے ہمارے پاس پاسبل ٹارگیٹس ہیں جن پہ ایٹریبیوٹ اپلائی ہو سکتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسپلیسٹلی مینشن کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ایٹریبیوٹ ہم کس چیز پہ اپلائی کر رہے ہیں. یوزلی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز پہ اپلائی کرنے لگیں اس سے امیجیٹ پہلے ہم ایٹریبیوٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، تو امپلیسٹ ہوتا ہے کہ اس سے کس چیز پہ اپلائی ہو رہا ہے. لیکن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایک ایٹریبیوٹ پوری اسمبلی پہ اپلائی کرنا ہو. اب اس کا مطلب ہم اسے پروگرام کے سٹارٹ میں لکھ دیں گے، بٹ پروگرام کے سٹارٹ میں اگر ہم ایٹریبیوٹ لکھیں تو وہ یوزلی اس کے فوراً بعد جو کلاس ڈیکلیریشن آ رہی ہے اس پہ اپلائی ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ایک ایسا سینیریو ہے جس میں ہمیں ٹارگیٹ اسپیسیفیکیشن دینی پڑے گی. تو ٹارگیٹ اسپیسیفیکیشن کیسے دیتے ہیں؟ یہ جو ہم نے آل پاسبل ٹارگیٹس کی لسٹ دیکھی ہے، اس میں سے ٹارگیٹ فالوڈ بائی کالن، اور پھر ہم اگر ایٹریبیوٹ کا نام دیں تو ہم ایکسپلیسٹ کر رہے ہیں
کہ یہ ایٹریبیوٹ کس چیز پہ اپلائی ہو. یہاں پہ ہم جو ایگزامپل لیں گے جس اسمبلی پہ پوری اسمبلی پہ ایک ایٹریبیوٹ اپلائی کریں گے اور اس کی ایگزامپل ہے ایک سی ایل ایس کمپلائنٹ کا ایٹریبیوٹ. سی ایل ایس کمپلائنٹ ایٹریبیوٹ, اور جب ہم مینشن کریں گے تو خالی سی ایل ایس کمپلائنٹ لکھنا کافی ہے. سی ایل ایس کیا ہے؟ شروع میں ہم نے بات کی تھی کامن لینگویج سب سسٹم, جو کہ ڈاٹ نیٹ, ویژول بیسک اور جو بھی سی شارپ اور یہ جو ساری لینگویجز ہیں جو ڈاٹ نیٹ کی کامن لینگویجز میں, یعنی ایک لینگویج میں کام ہو سکتا ہے وہ دوسری لینگویج میں بھی ہو سکتا ہے, یا جو ٹائپس ہیں وہ انٹرچینجیبل ہیں. کچھ ٹائپس ہیں جو اسپیسیفک ٹو سی شارپ ہیں, اگر ہم وہ یوز کر رہے ہوں تو ہم سی ایل ایس کمپلائنٹ نہیں ہیں. ہم ابھی اس وقت سی ایل ایس کمپلائنٹ کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہے, بٹ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کمپلائنس ہم مینشن کر سکتے ہیں ایٹ این اسمبلی لیول, ایٹ اے کلاس لیول اور ایٹ اے میتھڈ لیول. تو یہاں پہ ہم یہ ایکسپلسٹلی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ اسمبلی لیول پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر ہم یو انٹ جو انسائنڈ انٹ ہوتا ہے سی شارپ اسپیسیفک وہ یوز کریں تو کمپائلر ہمیں ایرر دے گا کہ یہ سی ایل ایس کمپلائنٹ نہیں ہے. اگر ہم ریگولر انٹ یوز کریں تو وہ سی ایل ایس کمپلائنٹ ہے, کیونکہ وہ ٹائپ باقی ساری لینگویجز میں اویلیبل نہیں ہے. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں آپ ٹاپ پہ دیکھیں تو ہم نے یہ اسی طرح اسکوائر بریکٹس کے اندر اسمبلی کالن سی ایل ایس کمپلائنٹ اور اس کے اندر ٹرو پاس کیا ہے, وچ مینس کہ اس پوری اسمبلی کا میٹا ڈیٹا ہے کہ یہ پوری اسمبلی سی ایل ایس کمپلائنٹ ہے. اس کے بعد اگر ہم اس کے اندر یہ جس طرح سے یو انٹ یوز ہوا ہے اس طرح سے انسائنڈ انٹ یوز کریں تو کمپائلر ہمیں ایرر دے گا کہ یہ ایک سی ایل ایس کمپلائنٹ اسمبلی کے اندر ہم نے نان کمپلائنٹ بیہیویئر کیا ہوا ہے. یعنی یہ کمپائلر ہمارے ایٹریبیوٹ کی وجہ سے ہمیں واپس ایرر دے گا کہ یہ سی ایل ایس کمپلائنٹ بیہیویئر نہیں ہے. تو ایٹریبیوٹس جیسے ہم نے دیکھا ڈیکلیریٹیو انفارمیشن ایڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹارگیٹس پہ. ہم نے ٹارگیٹس کی لسٹ دیکھی, ایکسپلیسٹ ٹارگیٹ اسپیسیفکیشن دیکھی, ہم نے کچھ ایٹریبیوٹس کی ایگزامپل دیکھی. آبسولیٹ ایٹریبیوٹ جسے کمپائلر ریئیکٹ کرتا ہے, ایس ٹی اے تھریڈ ایٹریبیوٹ جو کام جس وقت لوڈ ہوتی ہے اس ٹائم پہ یہ تھریڈنگ ماڈل یوز ہوتا ہے اور کام کے ڈفرینٹ سیفٹی ڈپارٹمنٹس کے بارے میں اسے مینشن کرتا ہے. ڈی ایل ایل امپورٹ ایٹریبیوٹ کہ جب ہم کسی ڈی ایل ایل سے کوئی میتھڈ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم نے نیمڈ پیرامیٹر دیکھا کہ پوزیشنل پیرامیٹر کے ساتھ نیمڈ پیرامیٹر کیسے دے سکتے ہیں, اور ان دا اینڈ ہم نے سی ایل ایس کمپلائنٹ ایٹریبیوٹ دیکھا. ایٹریبیوٹس ہم دیکھتے رہیں گے, لیکن ابھی ہم نے جو کی چیز سیکھی ہے وہ ایٹریبیوٹس کو یوز کیسے کرتے ہیں, انہیں پوزیشنل یا نیمڈ یا دونوں کی کمبینیشن پیرامیٹرس کس طرح سے پاس کرتے ہیں, اور ایٹریبیوٹس ہمیں کیا فیسلٹی دے رہے ہیں. ایک لینگویج فیچر کی اس میں امپورٹنس بھی دیکھنی ہے کہ جس سے ہم بہت ساری چیزیں ڈکلیریٹیولی کر رہے ہیں, میٹا انفارمیشن میں کر رہے ہیں, اور اس اسمبلی میں یہ اصل کلاسز کے ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن سیو ہو رہی ہے. نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے انمس کو. انمس کیا ہیں؟ انمس ہماری انومریٹڈ ٹائپس ہیں. انومریٹڈ ٹائپس جو کہ اسٹرانگلی ٹائپڈ ہیں. ہم نے جس وقت شروع میں بولینس ڈسکس کیے تھے ہم نے سی پلس پلس سے ایک اسٹارک ڈفرینس دیکھا تھا کہ سی پلس پلس میں بولینس انٹیجرز سے ایزیلی کنورٹ ہو جاتے ہیں جبکہ سی شارپ کے بولین اسٹرانگلی ٹائپڈ ہیں. اسی طرح جو انمس سی پلس پلس میں ہوتے ہیں وہ صرف آپ کو یہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ ایک انٹیجر کی جگہ ایک اسٹرنگ ویلیو لکھ سکیں. یعنی اسٹرنگ مینس کہ ایک کریکٹر سیکوینس لکھ سکیں. اسٹرنگ ڈزنٹ مین جس طرح کوٹیشنس میں اسٹرنگ ویریبل ہوتا ہے اس طرح نہیں, بٹ کوئی نام لکھ سکیں, نیم چیز کوئی لکھ سکیں. ادر دین دیٹ وہ کوئی ٹائپ سیفٹی نہیں دیتے. سی شارپ کے انمس اسٹرانگلی ٹائپڈ ہیں. یعنی آپ کوئی نمبرس رکھتے ہیں اور وہ کسی انم میں اسٹورڈ ہوتے ہیں تو آپ اس کو اس کے ایکولنٹ انٹیجر میں کنورٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو کاسٹ کرنی پڑے گی. انمس فنڈامنٹلی ہوتے کیا ہیں؟ اس کے لیے میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں کہ مثلا آپ نے ڈائریکشن سے ہینڈل کرنا ہے. اب ڈائریکشن سے ہینڈل کرنا ہے اور آپ اسے ایفیشینٹلی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ کو پروگرام کوڈ میں 0 1 2 3 سے ریپرزینٹ کروں, بجائے اس کے کہ ہر جگہ میں اسٹرنگ کمپیریزن رکھوں, اسٹرنگ نارتھ اسٹرنگ ایسٹ. تو پروگرام کے لیے یہ بہت ایفیشینٹ ہے کہ ڈائریکشن 0 1 2 3 پڑھی ہو. لیکن جب آپ کوڈ لکھیں گے کہ if direction is equal to 2 تو وہ کوڈ کی ریڈیبلٹی کچھ نہیں رہے گی.
ایک تو ریڈیبلٹی نہیں رہے گی، دوسرے یہ کہ آپ نے اگر انٹیجر میں رکھ لیا تو اس میں تو 5 بھی اسٹور ہو سکتا ہے، اس میں تو 10 بھی اسٹور ہو سکتا ہے، اس میں تو -5 بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس تو پاسبل ویلیوز ہی 4 ہیں. تو اگر آپ کوڈ میں یہ 4 ورڈز یوز کر سکیں، نارتھ، ایسٹ، ساؤتھ، ویسٹ یوز کر سکیں، جب کہ ایکچولی جب کمپائل ہو تو اس میں 0 1 2 3 ہی ہو، یہ فیچر ہمیں NM کے تھرو ملتا ہے. یعنی ایک لسٹ آف کانسٹنٹس بن جاتی ہے کہ ایک NM ڈیفائن کرتے ہیں اور اس میں ہم کہہ دیں گے اس NM یہ ڈائریکشن NM ہے، اور اس کے اندر نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ چاروں کو ہم 4 انٹیجر دے دیں گے. اور اس کے بعد اس NM کی کسی اور NM میں کاسٹ بھی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر ہم ایک اور NM بنا لیں، سلو، فاسٹ، ویری فاسٹ اور میڈیم سپیڈ، یہ 4 ہم نے سپیڈ کے لیے NM بنا لیا اور ان کی ویلیوز بھی 0 1 2 3 ہیں، ایون دین ہم یہ نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ سے سلو فاسٹ میں یعنی اسائنمنٹ نہیں کر سکتے، یا ہم ایون انٹیجر سے اسائنمنٹ نہیں کر سکتے. اور اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں مسٹیکس نہیں ہوں گی اور پروگرام ریڈیبل رہے گا. تو NM کی ڈکلیریشن کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک والیوم کا NM بنایا ہے، اور NM کا سینٹیکس دیکھیں کہ ہم نے NM کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں. پبلک جو آپ کا ایکسیس ماڈیفائر ہے، NM جو جس طرح سے ہم کلاسز ڈکلیئر کرتے ہیں اس طرح کلاس کی جگہ ہم یہاں NM کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں، اور NM کے کی ورڈ کے آگے ہم اس انیومریٹڈ ٹائپ کا نام ہے. یہ ٹائپ نئی ٹائپ بن رہی ہے، تو یہاں پہ والیوم ایک ٹائپ بن گئی ہے جس کی صرف 3 پاسبل ویلیوز ہیں. انٹرنلی یہ ایک انٹیجر کی طرح سٹور ہوگی، لیکن کوڈ میں والیوم اور انٹ 2 سیپریٹ چیزیں ہیں. اور والیوم کے اندر کیا پاسبل ویلیوز ہو سکتی ہیں؟ لو، میڈیم، ہائی. اسے C# لو کو 0 اسائن کرے گا، میڈیم کو 1 اسائن کرے گا، ہائی کو 2 اسائن کرے گا. وہ ہر ویلیو کو اس سے پچھلی ویلیو سے +1 اسائن کرتا ہے، اور فرسٹ ویلیو بائی ڈیفالٹ 0 سے سٹارٹ ہوتی ہے. اب اس NM کو ہم یوز کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مین میتھڈ کے اندر ہم نے والیوم کا ایک ویریبل بنایا، والیوم مائی والیوم از اکول ٹو والیوم ڈاٹ میڈیم. یہ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پہ اسے ایک ویلیو ٹائپ کی طرح یوز کیا ہے، کیونکہ انٹ ایک ویلیو ٹائپ ہے جس پہ NM بیسڈ ہے. NMs بھی ویلیو ٹائپس ہوتی ہیں. جتنے بھی ہم نئے ٹائپس بنا دیں وہ نئی ٹائپس بنتی جائیں گی NM کی، لیکن وہ ساری ویلیو ٹائپس ہوں گی. اسے ہمیں نیو کر کے کوئی نیا انسٹنس نہیں بنانا ہوگا. اور اگین اس کی وجہ سے اس کے جو کمپیریزن اور وہ جو ہم نے کریشن یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں وہ ساری ویلیو ٹائپس والی اپلائی ہوں گی. اس کے بعد ہم نے سوئچ مائی والیوم کیا کہ ہم اس NM کی بیس پہ کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے 3 کیسز مینشن کیے، کیس والیوم ڈاٹ لو، کیس والیوم ڈاٹ میڈیم اور کیس والیوم ڈاٹ ہائی. اور اس کو کہیں ہم لو، میڈیم، ہائی خالی نہیں مینشن کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اور انیومریٹڈ ٹائپ ہو جس کے اندر بھی لو، میڈیم اور ہائی ہو. مے بی اس کا نام اسپیڈ ہو، تو اسپیڈ ڈاٹ لو اور والیوم ڈاٹ لو 2 سیپریٹ چیزیں ہیں. آلدو مے بی دونوں کی ویلیو 0 ہو، لیکن وہ دونوں اسائن نہیں ہو سکتی، وہ 2 سیپریٹ ٹائپس ہیں. تو والیوم ڈاٹ لو، والیوم ڈاٹ میڈیم، والیوم ڈاٹ ہائی جب ہم لکھ رہے ہیں تو یہ کوڈ ایکویلنٹ ہے کہ ہم اس والیوم کی جگہ ایک انٹ یوز کرتے اور پھر یہاں لو، میڈیم، ہائی کی جگہ 0 1 2 یوز کرتے، ایکسیپٹ کہ وہ کوڈ ٹائپ سیف نہ ہوتا. اگر ہم کیس 4 لکھ دیتے تو بھی وہ کوڈ چل جاتا، یا مائی والیوم کو 4 اسائن کر دیتے تو بھی چل جاتا، لیکن یہاں پہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ہم نے اس کی ویلیوز ریسٹرکٹ کر دی ہیں. اس ایگزامپل میں جو ہماری انیومریٹڈ ٹائپ تھی وہ ایک انٹیجر بیسڈ ہے. یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ میموری میں ریپرزینٹ کیسے ہو رہی ہے، تو وہ میموری میں ایک انٹیجر کی طرح ریپرزینٹ ہو رہی ہے. ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. ہم اسے ایز اے بائٹ اسٹور کر سکتے ہیں، ایز اے سائنڈ بائٹ کر سکتے ہیں، ایز اے شارٹ کر سکتے ہیں، انسائنڈ. کافی ساری ہمارے پاس آپشنس ہیں، بیسیکلی موسٹلی انٹیجر ٹائپس کی. اور وہ ساری آپشنس ہمیں یہ بتاتی ہیں، یعنی انٹیجر ٹائپس اور اسٹرنگ کانسٹنٹس، یہ پاسبل ٹائپس ہیں جس سے ہم ایک NM کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ جو ڈیفالٹ ہے انٹ اسے چینج کرنا چاہیں تو ہم جو سینٹیکس یوز کریں گے وہ بیس کلاس والا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انومریٹڈ ٹائپ لٹرلی کسی اور کلاس سے ڈیرائیوڈ ہے،
کیونکہ ڈیریویشن ہم نے کلاسز کے کنٹیکسٹ میں دیکھا ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ میننگ ہوتا ہے، لیکن ہم سنٹیکس وہ یوز کرتے ہیں اور یہ بولتے بھی اسی طرح سے ہیں کہ اس انومریٹڈ کلاس کی ہم نے بیس بجائے انٹیجر کے کسی اور ٹائپ کے تھرو رکھ دی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس کی جو یہ ڈیفالٹ اسائنمنٹ ہے 0 1 2 اسے بھی چینج کر سکتے ہیں۔ ہم کسی بھی کانسٹنٹس کے ممبر کو اسائن کر سکتے ہیں کوئی ویلیو، اور اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس پرٹیکولر ممبر کی جو ہماری اسائنڈ ویلیو ہے وہ ویلیو ہو گئی، اور اس سے آنورڈس کمپائلر اپنا رول +1 والا رول کنٹینیو کر لے گا۔ تو اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اس ایگزامپل میں صرف میں نے جو والیوم والا انم ہے اسے ری ڈیفائن کیا ہے اور اس کے آگے کولن بائٹ لکھ دیا ہے، وچ مینس جو ایک بلٹ ان ٹائپ ہے، اور وچ مینس کہ اب اس کی ریپرزنٹیشن صرف ایک بائٹ میں ہوگی۔ مے بی اگر یہ کسی بہت بڑی لسٹ ہو یا بہت زیادہ نمبرز ہم نے سیو کرنے ہیں تو یہ بڑا اسپیس ایفیشینٹ ہو جائے گا کہ ہم اسے ایک بائٹ میں سٹور کریں۔ اس کے بعد ہم نے اس میں لو از اکول ٹو 1 لکھ دیا۔ بائی ڈیفالٹ کیا ہونا تھا کہ فرسٹ ممبر 0 ہونا تھا، بٹ اب فرسٹ ممبر 1 ہو جائے گا، تو میڈیم کی کیا ویلیو ہوگی؟ +1 +1 والا رول اپلائی ہوگا، میڈیم کی ویلیو 2 ہوگی اور ہائی کی 3 ہوگی۔ اور اگر ہم ایکسپلیسٹلی لکھ دیں میڈیم از اکول ٹو 5، تو لو کی 1 ہم نے ایکسپلیسٹ اسائن کی ہے، میڈیم کی 5 ایکسپلیسٹ اسائن کی، اور ہائی کی 5 + 1 6، جو بھی لاسٹ ایکسپلیسٹلی اسائن ویلیو ہے اس سے ایک نیکسٹ ویلیو۔ اب میں آپ کو انمس کے ساتھ کچھ آپریشن سکھاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے ایک تو انٹیجرز کے ساتھ اسے کاسٹ کر سکتے ہیں، کہ آپ نے کوئی ان پٹ لیا یوزر سے آپشن پوچھی 0 1 2 3، تو اب آپ کس طرح اسے ایکسپلیسٹلی کاسٹ کر کے والیوم بنا سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ ہم ایک اور چیز دیکھیں گے کہ ایک تو یہ انم ہے جس طرح سے ہم نے ڈکلیئر کیا اسمال ای سے، اور ایک کیپیٹل ای سے انم ہے جو ایکچولی سسٹم میں ڈیفائنڈ ہے سسٹم ڈاٹ انم، بٹ چونکہ ہم نے یوزنگ سسٹم لکھا ہوا ہے اس لیے ہم خالی انم بھی لکھ سکتے ہیں ود اے کیپیٹل ای۔ تو یہ کیپیٹل ای والا انم بیسیکلی ایک کلاس ہے بیس کلاس لائبریری میں، جس سے یہ اسمال ای والا انم ڈیرائیوڈ ہے C# کا انم۔ اور یہ جو بیس کلاس لائبریری میں اس کے کچھ فنکشنز ہیں جو بڑے یوزفل ہیں اگر ہم انم کی ویلیوز کو ٹریورس کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس کی انٹیجر ویلیو کو اس کی جو اسٹرنگ نیم ویلیو ہے اس میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مے بی ہم کسی پوائنٹ پہ کوئی ایرر آتا ہے اور ہم اسٹیٹ ڈمپ کر رہے ہیں، تو ہم والیوم کو بجائے اس کے کہ 0 1 2 ڈمپ کریں، ہم اسکرین پہ پرنٹ کرتے ہوئے اس کا نیم لو میڈیم ہائی نکال لیں۔ تو یہ آپریشنس ہم 2-3 ایگزامپلس دیکھتے ہیں انم کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں۔ یہ فرسٹ ایگزامپل میں ہم نے کنسول سے ایک اسٹرنگ ریڈ کیا ہے، اسے انٹیجر میں پارس کیا ہے، اور اب ہم اس کی بیس پہ والیوم سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو والیوم سیٹ کرنے کے لیے ہم اس انٹیجر کو ایکسپلیسٹلی پیرنتھیسز میں والیوم لکھ کے والیوم میں کاسٹ کر دیں گے۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اس ایگزامپل میں ہم system.nm لائبریری کا ایک فنکشن، 2 فنکشنز ایکچولی یوز کریں گے۔ پہلا فنکشن آپ دیکھیں ہم نے فار ایچ اسٹرنگ والیوم ان nm.getNames۔ یہ جو گیٹ نیمز کا فنکشن ہے یہ کسی انومریٹڈ ٹائپ کے اندر جو بھی سارے آپ کے پاس نیمز ہیں، مثلا لو میڈیم ہائی، یہ سارے نیمز آپ کو 1 by 1 دے گا۔ اسے پاس کیا کرتے ہیں؟ اسے ایک ٹائپ پاس کرتے ہیں۔ تو ہم ٹائپ کسی بھی کلاس یا کسی انومریٹڈ ٹائپ یا اسٹرکٹ کی کیسے لیتے ہیں؟ ہم ٹائپ آف سے لیتے ہیں۔ تو ٹائپ آف جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ریفلیکشن کی بات کی تھی، اس کا ایک بیسک سا پارٹ ہے کہ کسی بھی گیون ویریبل کی یا کسی گیون ٹائپ کی اگینسٹ ہمیں ایک کلاس مل جاتی ہے جو اس ٹائپ کو ڈیفائن کرتی ہے۔ تو ٹائپ آف والیوم اس کیس میں ہمیں ایک ٹائپ کلاس دے دے گا، ٹائپ کی کلاس دے دے گا جو والیوم والی ٹائپ کو ڈیفائن کر رہی ہوگی، والیوم ٹائپ کی انومریٹڈ ٹائپ کو ڈیفائن کر رہی ہوگی۔ اور جو nm.getNames کا فنکشن ہے، اسے اگر جو ٹائپ پاس کریں وہ کوئی انومریٹڈ ٹائپ ہے تو یہ اس کی ساری جو پاسبل ویلیوز ہیں وہ ریٹرن کرتا ہے۔ تو ہم نے اس کے بعد console.writeLine یوز کر کے اسے پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں والیوم ممبر اور اس کی کورسپونڈنگ ویلیو۔ تو ہم اس کیس میں لو میڈیم ہائی پرنٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لو میڈیم ہائی کی ایکچوئل انٹیجر ویلیو کیا ہے۔ اور وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ انم کا ہی ایک اور فنکشن یوز کر کے nm.parse، اور پارس میں
ہم ایک ٹائپ بتاتے ہیں اور ٹائپ کے ساتھ ایک نیم بتاتے ہیں. تو پہلا پیرامیٹر ہے ٹائپ آف والیوم، یعنی ایک ٹائپ کلاس جو والیوم والی انومریٹڈ ٹائپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور سیکنڈ پیرامیٹر میں والیوم جو ایک اسٹرنگ ہے جو اس وقت ادھر لو ہوگا یا میڈیم ہوگا یا ہائی ہوگا، تینوں آئٹریشنس میں یہ پاس کریں گے اور یہ ریٹرن کرے گا اس کی ویلیو کو، جسے ہم بائٹ میں کاسٹ کر کے پرنٹ کریں گے تو 0 1 یا 2 لکھا ہوا آ جائے گا. نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے enum.get names کی جگہ get values کا فنکشن یوز کیا ہے. اسی طرح سے یہ ایک ٹائپ لیتے ہیں لیکن یہ ساری پاسبل ویلیوز ریٹرن کرے گا 0 1 یا 2. اور اب ہم یہ کریں گے کہ اس ویلیو کو پرنٹ کریں گے اور اس ویلیو کے کورسپونڈنگ جو نیم ہے وہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ enum.get name سے. تو گیٹ نیمز وہ فنکشن تھا جو پورا ایک لسٹ آف آل دا نیمز دیتا تھا، اور ڈاٹ گیٹ نیم وہ فنکشن ہے جو ایک ایلیمنٹ کا نیم دے گا، اور اسے ٹائپ کے ساتھ ہمیں اس کی ویلیو دینی پڑے گی جس پرٹیکولر انم ممبر کی ہم ویلیو نکالنا چاہ رہے ہیں. تو انومریٹڈ ٹائپس آپ کے کوڈ کی ریڈیبلٹی بڑھاتی ہیں. آپ کو اس طرح سے سمبولک کانسٹنٹس یوز کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ انٹیجر نمبرز یوز کریں اور 0 1 2 3 یوز کر کے آپ کا کوڈ کمپلیکیٹڈ ہو. اور ڈاٹ نیٹ کی لائبریری میں انومریٹڈ ٹائپس ایکسٹینسولی یوز ہوئی ہوئی ہیں. مثلا فائل کا جس وقت آپ فائل اوپن کریں گے تو آپ نے فائل ریڈ موڈ میں اوپن کرنی ہے، رائٹ میں کرنی ہے، بائنری میں کرنی ہے، کس میں کرنی ہے، یہ سارے اس کے اندر ایز انومریٹڈ ٹائپس ڈیفائنڈ ہیں. اسی طرح سے آپ نے کوئی میسج باکس بنانا ہے، اس کے بٹن کی کیا ٹائپ ہو، بٹن بنانا ہے اس کی شیپ کیا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ تھرو انومریٹڈ ٹائپس دیں گے. تو یہ تھی انومریٹڈ ٹائپس. نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے آپریٹر اوور لوڈنگ. آپریٹر اوور لوڈنگ کے تھرو C# میں ہم جو بلٹ ان آپریٹر ہیں، پلس مائنس ملٹیپلائی اور بہت سارے آپریٹرس، کمپیریزن، انیکویلٹی، یہ سارے آپریٹرس کو نئے میننگ دے سکتے ہیں. اور آپریٹر اوور لوڈنگ ایک بڑا ٹرکی سا سبجیکٹ ہے، بیکاز ہم اس کی بعض ایگزامپلس تو لے سکتے ہیں جہاں پہ یہ بہت میننگ فل ہے. مثلاً ہم ایک کمپلیکس ٹائپ بنا لیں یا ہم ایک میٹرکس ٹائپ بنا لیں، تو اب دو میٹریسز کو اگر ہم ایڈ کر رہے ہیں تو بڑا ویل ڈیفائنڈ ہے کہ یہ ایڈیشن کیا ہوگی، اور شاید ایک میٹرکس ڈاٹ ایڈ دوسرا میٹرکس لکھنے سے بہت زیادہ کلیئر ہے کہ ہم M1 + M2 لکھتے ہیں. لیکن آپریٹر اوور لوڈنگ کو بعض پروگرامر ایبیوز بھی کرتے ہیں. ایبیوز کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ایک چیز جو اس لیے دی گئی ہے کہ آپ کا کوڈ نیٹ ہو جائے، یہ آپریٹر اوور لوڈنگ اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ کا کوڈ چھوٹا ہو جائے، یہ اس لیے دی گئی ہے آپ کا کوڈ ریڈیبل ہو جائے، آپ کو زیادہ ایزیلی کنوے ہو کہ یہ پلس آپریٹر یہاں پہ کر کیا رہا ہے. تو اگر اس کو ایبیوز کریں، یعنی اسے کسی ایسے پرپس کے لیے آپریٹر اوور لوڈ کر دیں جو امیجیٹلی آبویس نہ ہو. مثلا ایک ایگزامپل ہے کہ اگر میں ایک لسٹ میں ایک ایلیمنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا یہاں پہ پلس آپریٹر یوز کرنا صحیح ہے؟ کیا میں ایک لسٹ پلس این ایلیمنٹ کر رہا ہوں تو کیا اس کا مطلب ہے وہ ایلیمنٹ اس لسٹ میں ایڈ ہو گیا، یا ان دونوں کو کمبائن کر کے ایک نئی لسٹ بنی اور ریٹرن ہوا، یا کیا اس پلس آپریٹر سے اچیو ہوگا؟ کیا میں میرے پاس ایک کار کلاس ہے اور ایک گیریج کلاس ہے، میں گیریج میں پلس کر دوں کار کا انسٹنس تو اس کا مطلب ہوا کہ کار پارک ہو گئی. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے ڈیزائن کرتے ہوئے کہ یہ بڑا ایک انٹیوٹیو سی تھاٹ ہے، لیکن ان ریئلٹی آپ کو ہمیشہ اس کے ساتھ ایک کامنٹ ڈالنا پڑے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس کے بجائے اگر آپ ایک پارک کا فنکشن بنا دیتے تو یہ چیز بہت آبویس ہوتی. تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے آپریٹر اوور لوڈ کرتے ہوئے کہ یہ ریڈیبلٹی کے لیے ڈیزائنڈ ہے. اگر کوئی آپریٹر اوور لوڈ کرنے سے ریڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے تو آپریٹر کو اوور لوڈ نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ ہم ایگزامپل دیکھیں گے میٹرکس کے ساتھ پلس کو اوور لوڈ کرنے کی، جو کہ ایک جینوئنلی یوزفل کیس ہے آپریٹر اوور لوڈ کرنے کا. بیسیکلی اس کے تھرو ہم آپریٹر اوور لوڈنگ کا سنٹیکس دیکھیں گے. تو یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں دیکھیں کہ ہم نے ایک میٹرکس کلاس ڈکلیئر کی، اس کے اندر ہم نے ایک پرائیویٹ میٹرکس بنایا نیو ڈبل، اور اس کی ڈائمینشن سائز ہم نے یہاں پہ کانسٹنٹ 3 دی ہوئی ہے، اور وہ ایک 2 ڈائمینشن ارے کے اندر ہم نے ایک میٹرکس بنا دیا. تو یہ سمپل ایگزامپل ہے، اس میں ہم
صرف 3x3 کے میٹریسز کو ڈیل کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک اسٹیٹک آپریٹر لکھا ہے. آپریٹرز ہمارے ہمیشہ اسٹیٹک ہوں گے اور ہمیشہ اس کلاس کا پارٹ ہوں گے جس کلاس پہ اس آپریٹر نے آپریٹ کرنا ہے. یہ آپریٹر پلس کا ہے تو اس کو ہم ایک فنکشن کی طرح امپلیمنٹ کریں گے جس کے 2 پیرامیٹرز ہوں گے. چونکہ یہ بائنری آپریٹر ہے دونوں پیرامیٹرز میٹرکس ٹائپ کے ہیں اور یہ ریٹرن کرے گا ایک میٹرکس کیونکہ یہ پلس ایکول نہیں ہے, یہ پلس آپریٹر ہے. اور ڈکلیئر کیسے کریں گے؟ ہم فنکشن نیم کی جگہ آپریٹر کا کی ورڈ یوز کریں گے, آپریٹر کی ورڈ اور فالوڈ بائی وہ ایکچوئل آپریٹر سمبل جو ہم اوور لوڈ کرنے جا رہے ہیں. تو ہم یہاں پہ آپریٹر پلس لکھا ہے ہم نے. امپلیمنٹیشن کے اندر ہم نے میٹرکس نیو میٹرکس از اکول ٹو نیو میٹرکس, ایک نیا میٹرکس ڈکلیئر کیا, اسے ہم نے اسائنمنٹ کی انیشلائز کیا اور وہ نیا میٹرکس یعنی ہم نے میٹرکس 1 کے کورسپونڈنگ ایلیمنٹ میٹرکس 2 کے کورسپونڈنگ ایلیمنٹ میں ایڈ کر کے اس میں ایڈ کر دیا. اگر آپ کو یاد ہو میٹرکس ایڈیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ کورسپونڈنگ ایلیمنٹس ایڈ ہو کے نئے میٹرکس میں آ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے آپریٹر اوور لوڈ کر لیا ہے. تو آپریٹر اوور لوڈنگ کا فنکشن ہمیشہ اسٹیٹک ہوگا, ہمیشہ آپ کو اس کلاس کا پارٹ ہوگا جس کلاس پہ اس آپریٹر نے, یعنی اگر آپ کا پلس آپریٹر میٹریسز کے لیے تو وہ میٹرکس کلاس کے اندر ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. آپ کو اسی شاپ ایک ایڈیشنل ریسٹرکشن لگاتی ہے کہ اگر آپ ایکویلٹی امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ان ایکویلٹی بھی کریں. کچھ پیئر آف آپریٹرس ہیں جو آپ کو دونوں کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ پلس امپلیمنٹ کریں تو پلس ایکول خود سے چلنے لگ جاتا ہے, یعنی کمپائلر اسے پلس کر کے اسائن کر دے گا. تو اس طرح سے ہم آپریٹر اوور لوڈنگ سے اپنا کوڈ سمپل بنا سکتے ہیں, اسپیشلی جب ہمارے پاس چین میں ایڈیشنز ہو رہی ہوں. مثلا آپ سوچیں کہ اگر میٹرکس 1 پلس میٹرکس 2 پلس میٹرکس 3 پلس میٹرکس 4 پلس میٹرکس 5 ہو رہا ہے تو یہ M1 پلس M2 پلس M3 پلس M4 پلس M5 بہت ریڈیبل ہے. لیکن اگر آپ لکھیں M1 ڈاٹ ایڈ اور اسے پاس کریں M2 ڈاٹ ایڈ اور پھر M3 ڈاٹ ایڈ اور پھر وہ ساری پیرنتھیسز اکٹھی بند کریں تو یہ اتنا ریڈیبل نہیں رہتا. بٹ اگین آپریٹر اوور لوڈ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے یہ میرے کوڈ کو مور ریڈیبل بنا رہا ہے یا اس کی ریڈیبلٹی کے لیے کامنٹس ڈالنے پڑیں گے, which probably means کہ it's better to use a function with a descriptive name than overloading operators. Next ہم ایکسیس ماڈیفائرس ڈسکس کریں گے. ایکسیس ماڈیفائرس ہم بہت ریگولرسلی یوز کرتے آ رہے ہیں, اسپیشلی پبلک کا کی ورڈ. پبلک کا کی ورڈ ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ تھوڑا سا ڈیفائن بھی کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کلاس کے ساتھ لکھ رہے ہیں تو وہ کلاس اسمبلی کے باہر ایکسیسیبل ہو. اگر ہم کسی میتھڈ کے ساتھ لکھ رہے ہیں تو وہ میتھڈ اس کلاس کے باہر یوزیبل ہو. تو اب ہم دیکھتے ہیں فل لسٹ آف جو ہمارے پاس سارے ایکسیس ماڈیفائرس ہیں. ہمارے پاس پرائیویٹ کا ایکسیس ماڈیفائر ہے وچ مینس اونلی ممبرس ود ان دا سیم ٹائپ, اور یہ ٹائپ ممبرس کے لیے ڈیفالٹ ہوتا ہے. یعنی اگر ہم ایک کلاس کا ایک ممبر بناتے ہیں انٹ اے تو وہ بائی ڈیفالٹ پرائیویٹ ہوتا ہے, وہ صرف اس ٹائپ کے اندر ایکسیس ہو سکتا ہے. ہم پروٹیکٹڈ لکھ سکتے ہیں, اور پروٹیکٹڈ کا تھوڑا سا اسے سمجھنا پڑے گا کہ پروٹیکٹڈ کیا ہوتا ہے. پروٹیکٹڈ جو چیز ہے جو پرائیویٹ جسے ایکسیس کر سکتا ہے پروٹیکٹڈ کو بھی کر سکتا ہے, لیکن پروٹیکٹڈ کی ایکسیس لوز ہے. لوز کا کیا مطلب ہے کہ اگر میرے پاس ایک کلاس بیس کلاس ہے اور ایک ڈیرائیوڈ کلاس ہے, اور بیس کلاس کے اندر کوئی پرٹیکولر ویریبل یا کوئی ٹائپ ممبر یا کوئی کلاس کا ممبر پروٹیکٹڈ ڈکلیئرڈ ہے تو وہ بیس کلاس میں بھی یوز ہو سکتا ہے اور ڈیرائیوڈ میں بھی یوز ہو سکتا ہے, لیکن ان دونوں کلاسز سے باہر نہیں یوز ہو سکتا. اور ایون اگر ڈیرائیوڈ کے آگے نیچے چین آف ڈیرائیوڈ کلاسز ہے وہ سب میں یوز ہو سکتا ہے. پرائیویٹ صرف اس کلاس میں یوز ہو سکتا ہے جس میں ڈکلیئرڈ ہے, پروٹیکٹڈ اس کلاس میں اور ڈیرائیوڈ کلاسز میں. اگر ہم انہیریٹنس کی بات نہیں کر رہے, انڈیویجول کلاسز کی بات کر رہے ہیں تو پرائیویٹ اور پروٹیکٹڈ میں کوئی فرق نہیں ہے. نیکسٹ آپ کا انٹرنل ہے. انٹرنل کا مطلب یہ ہے کہ اونلی کوڈ ود ان دا سیم اسمبلی. یعنی اگر آپ ایک کلاس ہے جسے انٹرنل ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ اگر وہ کسی اور اسمبلی کے ساتھ کام کر رہی ہے تو وہ دوسری اسمبلی اس کلاس کو نہیں کال کر سکتی. یہ ڈیفالٹ ٹائپ ہے کلاسز کی. اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر ایکسپلسٹلی کسی کلاس کو پبلک نہیں ڈکلیئر کرتے تو آپ کی وہ کلاس دوسری اسمبلی سے ایکسیس نہیں ہو سکتی. یہ آپ کو ڈکلیئر کرنی کب پڑے گی؟ جب آپ کوئی لائبریری بنا رہے ہیں جسے دوسرے لوگوں نے یوز کرنا ہے.
کہ آپ کا اپنا پروگرام اتنا بڑا ہے کہ آپ اسے ڈفرینٹ اسمبلیز میں آرگنائز کیا ہوا ہے. تو اب آپ اپنی ان کلاسز کو جو آپ چاہتے ہیں کہ باقی اسمبلیز یا دوسرے لوگوں کی لائبریریز سے یوز ہو سکیں, انہیں آپ ایکسپلسٹلی پبلک کہیں گے. پھر آپ کے پاس نیکسٹ ٹائپ ہے پروٹیکٹڈ انٹرنل, which means either code from derived type or code in the same assembly. It's a combination of protected اور internal. یعنی آپ کی جو ڈیرائیوڈ چیزیں ہیں وہ بھی اسے یوز کر سکتی ہیں اور آپ کی اسمبلی کے اندر کی چیزیں بھی یوز کر سکتی ہیں, وچ مینس کہ اندر کی چیزیں آپ ڈیرائیوڈ, اندر کی ڈفرینٹ کلاسز ڈیرائیوڈ نہ بھی ہوں تو یوز کر سکتی ہیں, جبکہ اسمبلی سے باہر کی بھی ایسی چیزیں جو ڈیرائیوڈ ہیں وہ یوز کر سکتی ہیں. تو یہ پروٹیکٹڈ اور انٹرنل دونوں کے فیچرز دیتے ہیں. اور دین اٹس پبلک وچ مینس اینی کوڈ, اینی ٹائپ, نو ریسٹرکشنز ایٹ آل. تو پبلک ایکسیس ماڈیفائرس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اسے یوز کر سکتا ہے. تو یہ ایکسیس ماڈیفائرس ہم ٹائپس کے ساتھ اور ڈفرینٹ ممبرس کے ساتھ دیتے ہیں, جن سے ہم یہ ڈفرینٹ پرپزز کرتے ہیں کہ انکیپسولیشن کا بیہیویئر دیتے ہیں. اور انکیپسولیشن کا ہمارا پرپز کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم کوڈ میں مسٹیکس نہ کریں. اگر ہم ایک کلاس کے اندر لیٹس سے میٹرکس بنا رہے ہیں اور میٹرکس کلاس کے اندر کچھ اس کی امپلیمنٹیشن ریپرزنٹیشن ہے کہ وہ ایکچولی میٹرکس انٹرنلی اسٹور کیسے ہو, تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اسے انکیپسولیٹ کر دیں تو ہم لیٹر اسے چینج کر سکتے ہیں, ایون دو کہ ادر کلاسز یا ادر لائبریریز یا ادر اسمبلیز انہوں نے ایسا کوڈ لکھ دیا ہے جو اس میٹرکس پہ ڈپینڈنٹ ہے. ایون دین اف دیر از سم تھنگ انکیپسولیٹڈ وی کین چینج اٹ. تو یہ ہمیں کوڈ کو چینج کرنے میں بہت فلیکسیبلٹی دیتے ہیں اگر ہم پراپرلی چیزوں کو ایکسیس ماڈیفائر کے تھرو انکیپسولیٹ کر دیں, ریسٹرکٹ کر دیں ان تک ایکسیس. یہ کنسیپٹ ہم نے سیٹرز اور گیٹرز کے کنٹیکسٹ میں, یعنی پراپرٹیز, سی شارپ پراپرٹیز کے کنٹیکسٹ میں پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک پراپرٹی ایک ممبر ویریبل تک ایکسیس کو ہائڈ کر دیتی ہے, ایک لیئر میں سے گزر کے ہمیں وہ ممبر ویریبل ایکسیسیبل ہوتا ہے. تو اس کا بینیفٹ اس کیس میں کیا تھا کہ ہم اس کی انٹرنل ریپرزنٹیشن چینج کر سکتے ہیں. بٹ اگر وہ انٹرنل ویریبل ہم پرائیویٹ ہی نہ کر سکیں, اس سے ایکسیس ریسٹرکٹ ہی نہ کر سکیں, تو ہمیں یہ بینیفٹ نہیں ہوگا. تو یہ ہمارا مین کنسیپٹ تھا انکیپسولیشن کا, جسے ہم ایکسیس ماڈیفائر سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ہم نے شروع میں تھوڑی بات کی تھی جینرک کلیکشنز کی, اس کی ہم ایک دو ایگزامپلس دیکھیں گے, اور دو بہت ہی یوزفل کلیکشنز ہم ڈسکس کریں گے, لسٹ کلیکشن اور ڈکشنری کلیکشن. اور یہ ہم ایکسٹینسولی کوڈ میں یوز کرتے ہیں, بہت لسٹ کلیکشن اور ڈکشنری کلیکشن. لسٹ کلیکشن آپ کی ایک سمپل ایک ٹائپ کی لسٹ ہوتی ہے, اور ڈکشنری کلیکشن از اے کی ویلیو پیئر. اور ان کی جو یہ سی شارپ میں جینرک کلیکشنز ہیں جن کی وجہ سے یہ اسٹرانگلی ٹائپڈ ہیں. اوریجنلی ہم اس کی جگہ ارے لسٹ یا ہیش ٹیبل یوز کرتے تھے جو آبجیکٹس پہ بیسڈ ہے, یعنی جو بیس کلاس آبجیکٹ کی ہوتی ہے اس ٹائپ کی وہ ارے ہوتی تھی. اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ اگر ہمیں ایک ٹائپ کی لسٹ بنانی ہے تو اس ٹائپ میں ہمیں کمپائلر یہ انفورس نہیں کرتا تھا اگر ہم غلطی سے کسی اور ٹائپ کی چیز بیچ میں ڈال دیں, یا ہم نے کوئی پراپرلی کاسٹ نہیں کی, یا کوئی بھی اگر ہم سے مسٹیک ہو رہی ہے کمپائلر اسے انفورس نہیں کرتا تھا. جبکہ جینرک کلیکشنز جو جیسے سی پلس پلس کے ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں, ان کی ایک امپلیمنٹیشن ہے, لیکن جب انہیں انسٹینشیٹ کرتے ہیں تو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ فار دس ٹائپ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کمپائلر یہ انفورس کرتا ہے کہ اس میں اسی ٹائپ کی چیزیں ایڈ ہوں, اس میں جو چیز نکالیں وہ جینرک آبجیکٹ نہ ہو بلکہ ایکسپلیسٹلی کاسٹڈ ہو جس ٹائپ کی چیزیں ہم نے اس میں ڈالی تھیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ویلیو ٹائپس کے لیے بھی اپلیکیبل ہوتی ہیں. تو اس کی ہم دونوں کی ایک ایک ایگزامپل دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم لسٹ کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ ایگزامپل دیکھیں, یہ ایک لسٹ کی ایگزامپل ہے جس میں ہم نے لسٹ آف انٹیجرز بنائی ہے, اور اس کا سینٹیکس کیا ہے, لسٹ اور آگے اینگل بریکٹس کے اندر یعنی لیس دین اور گریٹر دین سائنس کے اندر ہم نے انٹ لکھا ہے. یعنی اس ٹائپ کو ڈکلیئر کرتے ہوئے یہ مینشن نہیں تھا کہ یہ فار انٹیجرز ہے یا فار ورڈ ٹائپ ہے, اور یہ اسپیسیفیکیشن ہم نے اس ٹائم پہ دی ہے کہ یہ لسٹ آف انٹس ہے, اس میں ایڈ بھی انٹ ہوں گے, اس سے ریموو کریں گے تو بھی ہمیں انٹ ملے گا. اور ہم نے اسے نیو لسٹ آف انٹ اگین اینگل بریکٹس کے اندر ٹائپ دوبارہ مینشن کی. تو یہ جو ٹائپ نیم ہی ہمارا ہے لسٹ اور انٹ, یہ پورا کا پورا ہمارا ٹائپ نیم ہے.
جس ٹائم پہ یہ کلاس ڈکلیئر ہوئی تھی اس ٹائم پہ لسٹ اور آگے اینگل بریکٹس میں کچھ جنرک ورڈ ہم نے لکھ دیا تھا. وہ اس کی جنرک ٹیمپلیٹ تھا جس بیس پہ ملٹیپل ٹائپس بن سکتی ہیں, اور یہ ان میں سے ایک ٹائپ ہے لسٹ انٹ. تو یہ خالی لسٹ کوئی ٹائپ نیم نہیں ہے, لسٹ ود اینگل بریکٹس آف سم ادر ٹائپ دیٹ از اے ٹائپ. تو یہ ہم نے نیو لسٹ کی اور اس کے بعد اس میں ہم نے ایڈ کیا 1 2 3, اور اس میں اگر ہم کچھ اور ایڈ کریں, کچھ اسٹرنگ ایڈ کریں تو کمپائلر ایرر دے گا کہ اس کا ایڈ صرف ایک انٹیجر لیتا ہے. حالانکہ ایڈ جب لکھا گیا تھا تو وہ ایک جنرک وے میں لکھا گیا, وہ کوئی ٹائپ اس وقت مینشن نہیں تھی, لیکن چونکہ ہم نے نیو کرتے ہوئے ایک ٹائپ مینشن کر دی ہے, اب وہ اگر ہم اس ایڈ میں انٹ کے علاوہ کچھ بھیجیں گے تو کمپائلر ایرر دے گا. اس کے بعد ہم نے myInts.count جو ہمیں اس کی کاؤنٹ دیتی ہے اسے یوز کر کے اسے فور سے ٹریورس کیا ہے اور اسے پرنٹ کیا ہے اس ارے کے سارے ایلیمنٹس. اور ہر ایلیمنٹ ایکسیس کرنے کے لیے ہم نے ارے آپریٹر یوز کیا. ہم نے دیکھا تھا ارے آپریٹر کیسے کوئی کلاس امپلیمنٹ کر سکتی ہے, ہم نے اسے انڈیکسر کہا تھا, یہ ہم نے کچھ ٹائم پہلے ڈسکس کیا تھا. اور یہ جو myInts ریٹرن کرے گا یہ اگین ایک انٹ ہوگا, اسٹرانگلی ٹائپڈ ہوگا, یہ کوئی جنرک آبجیکٹ بیس کلاس نہیں ہوگی. نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں, اس میں ہم نے ڈکشنری کو یوز کیا ہے, اور ڈکشنری کو یوز کرنے کے لیے ہم نے اپنی ایک کلاس بنائی ہے کسٹمر کی, جس کے اندر ایک آئی ڈی اور نیم ہے, اور آئی ڈی اور نیم دو آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹیز ہیں. اگین ہم نے آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹیز آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, جن کے پرائیویٹ بیکنگ سٹورز انٹرنلی خود ہی امپلیمنٹ ہوتے ہیں. ڈکشنری ڈکلیئر کیسے کرتے ہیں؟ ڈکشنری اور آگے اینگل بریکٹس میں دو ٹائپس, پہلی ٹائپ آپ کی کی ٹائپ ہے اور دوسری ٹائپ آپ کی ویلیو ٹائپ ہے. ڈکشنری ایک کی ویلیو پیئرس کی لسٹ ہے جس میں آپ کی ٹائپ اس کیس میں انٹ ہے اور آپ کی ویلیو ٹائپ کسٹمر ہے, اور یہ پورا ڈکشنری اینگل بریکٹس میں انٹ کاما کسٹمر, یہ پوری کی پوری چیز یہ آپ کی ٹائپ نیم ہے. اس میں خالی ڈکشنری اگین ٹائپ نیم نہیں ہے, اور یہ پوری کی پوری آپ کی ٹائپ ہے. اور اب یہ اسٹرانگلی ٹائپڈ ہے ان دا سینس کہ اس میں کیز ہمیشہ انٹس ہوں گی اور ویلیوز ہمیشہ کسٹمر آبجیکٹس ہوں گے. ہم نے نیو کیا, اگین فل ٹائپ نیم دیا ڈکشنری انٹ کسٹمر, تو یہ ایک نئی ڈکشنری بن گئی. اس کے بعد ہم نے 3 کسٹمر کے انسٹنسز انسٹینشیٹ کیے, 3 آبجیکٹس. اس کے بعد ہم نے کسٹمرز جو ہماری ڈکشنری ہے اس میں ڈاٹ ایڈ کیا, اور ایڈ میں ہم نے کی ویلیو پیئر دینا ہے. ابھی میں نے بتایا ڈکشنری ایک کی ویلیو پیئرس کی لسٹ ہے, تو ہم نے یہ کی ویلیو پیئر دیا, کی دی آئی ڈی اور اس کے آگے کسٹمر 1, کسٹمر 2 کی آئی ڈی, کسٹمر 2 اور 3 کی آئی ڈی, اور کسٹمر 3. اور آئی ڈی جو یہ ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہے اس کا پرپز یہ ہے کہ اس آئی ڈی کی بیس پہ ہم اس کی ویلیو ایفیشینٹلی ریٹریو کر سکیں. تو ڈکشنری ایک کی ویلیو پیئرس کی لسٹ ہے, بٹ یہ جسٹ ایک سمپل لسٹ نہیں ہے, بلکہ ایک ایسی لسٹ ہے جس میں کی گیون اے کی اس کی ویلیو ریٹریو کرنا ویری ایفیشینٹ ہے. ہم انٹرنلی وہ کیسے ریپرزینٹ ہوگا, وہ ایک ٹری فارم میں ہوگا, ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, لیکن ہم ڈکشنری کو یوز کریں گے ایز اے اسٹرکچر جس میں ہم کوئی کی دیں اور اس کی ویلیو کو ایفیشینٹلی ریٹریو کر سکیں. ہم نے یہاں پہ ایک فار ایچ یوز کیا. جب ہم ڈکشنری میں فار ایچ کرتے ہیں تو ہمیں ایک کی ویلیو پیئر ملتا ہے. دیٹس وائی کہ فار ایچ میں جو ٹائپ ہے وہ کی ویلیو پیئر, اور یہ ٹائپ اٹ سیلف جنرک ہے, اس لیے ہمیں اینگل بریکٹس کے اندر اسے انٹ کاما کسٹمر اسپیسیفائی کیا کہ کی کیا ہے اور ویلیو کیا ہے. تو یہ کی ویلیو پیئر جس کا نام ہم نے کسٹ کی ویل رکھا ان کسٹمرس. تو جو ڈکشنری ہے جب ہم اسے فار ایچ سے ٹریورس کریں گے تو ہمیں کی ویلیو پیئرس ملیں گے, اور اس کے بعد ہم نے کنسول پہ رائٹ کیا جو یہ کی ویلیو پیئر ہے اس کا ڈاٹ کی اور ڈاٹ ویلیو, اور ڈاٹ کی ایک انٹ ہے اور ڈاٹ ویلیو ایک کسٹمر ہے, اس لیے ہم ڈاٹ ویلیو ڈاٹ نیم کر کے ہم نے کسٹمر کا نیم پرنٹ کر لیا. اگر یہ اسٹرانگلی ٹائپ نہ ہوتا تو ہمیں ڈاٹ ویلیو کو کاسٹ کرنا پڑتا اور پھر ہم اس کا ڈاٹ نیم ایکسیس کر سکتے تھے. تو یہ ہمیں کافی ایزی ہو جاتا ہے اسٹرانگلی ٹائپڈ کلیکشنز کے ساتھ کام کرنا. جب آپ جنرک کلیکشنز یوز کر رہے ہوں لائک لسٹ یا لائک ڈکشنری, اور بھی بہت ساری ہیں بٹ یہ دو آپ کو بہت امپورٹنٹ ہیں اور اکثر ہم یوز کریں گے, تو آپ کو یوزنگ سسٹمس ڈاٹ کلیکشنز ڈاٹ جنرک ایڈ کرنا ہوگا. یہ وہ نیم اسپیس ہے جس کے اندر یہ ساری لسٹ اور ڈکشنری اور بھی کافی ساری جنرک کلیکشنز ڈیفائنڈ ہیں یوزنگ سسٹم ڈاٹ کلیکشنز ڈاٹ جنرک.
یہ آپ کی نیم اسپیس میں انکلوڈ ہو جائیں گی اور دین یو کین یوز دیم. اور یہ اس کے تھرو آپ کی پروگرامنگ اکثر بہت سمپلیفائی ہو جائے گی. نیکسٹ لیکچر میں ہم تھوڑے سے سی شارپ کے ریمیننگ کنسیپٹ ڈسکس کریں گے اور ہم پھر ہائر لیول پروگرامس، مور کمپلیکیٹڈ گوئی پروگرامس، اور اس کی تھوڑی سی ڈسکشن سٹارٹ کریں گے کہ جو ہم ایکچوئل ہمارا گول ہے سی شارپ کو لرن کرنے کا، کہ ہم اس کے تھرو افیکٹو ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کر سکیں. اور بڑے ہم نے کنسٹرکٹس دیکھے جو ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کو سمپلیفائی کرتے ہیں. پراپرٹیز، ایونٹس، ڈیلیگیٹس، یہ سارے سینٹیکس ہمیں بہت ہیلپ کرے گا جب ہم ایکچوئل ایونٹ ڈریون کام سی شارپ میں کرنے جائیں گے. تو یہ چیزیں ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.